اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے نام پر ہم جنس پرستوں کو سہولت کاری دی گئی، اس کا منہ بولتا ثبوت وہ اعداد و شمار ہیں جو خود حکومت پاکستان کی وزارت داخلہ نے جاری کیے۔ آپ نے یہ سن لیا کہ 2017 میں یہ 2744 ان کی تعداد ہے، یعنی 2700 سے کچھ اوپر، 3000 بھی نہیں ہیں۔ وہ بھی ٹرانسجینڈرز، ایسے لوگ جو حقیقی خواجہ سرا بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی جو اپنے آپ کو خواجہ سرا بنائے ہوئے ہیں، اپنی جنس تبدیل کروائے ہوئے ہیں یا اوپر سے خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں، تو وہ سارے اتنے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ قانون پاس ہوا 2018 میں۔ یہ قانون جولائی 2018 میں پاس ہوا، اور جون 2021 میں ایک سینیٹر جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، مشتاق احمد صاحب، انہوں نے وزارت داخلہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس قانون سے فائدہ اٹھانے والے، مستفید ہونے والے افراد کے اعداد و شمار ہمیں دیں۔ تو وزارت داخلہ نے جو سرکاری طور پر اعداد و شمار دیے ہیں وہ بہت ہوش ربا ہے۔ اب دیکھیں، پاکستان بننے سے لے کر 2017 تک صرف 2744 لوگ ہیں، جن میں حقیقی خواجہ سرا بھی شامل ہیں اور خود ساختہ خواجہ سرا بھی شامل ہیں۔ لیکن صرف 3 سالوں میں 2018 جولائی سے لے کر جون 2021 تک سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 29,000 افراد، 28,700 کچھ افراد نے اس قانون سے فائدہ اٹھایا۔ اور زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے، آپ کہیں گے کہ خواجہ سرا بھی بہت سارے ہوں گے جو حقیقی ہیں، جو اس قانون سے فائدہ اٹھا کر یعنی اپنے آپ کو کہتے ہوں گے جی ہم مرد نہیں تھے، ہمیں مرد، یعنی بچپن میں ہمارے والدین نے ہمیں مرد لکھوا دیا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ان 29,000 افراد میں سے صرف 9 ایسے ہیں، صرف 9 ایسے ہیں، صرف 9 جو حقیقی خواجہ سرا ہیں، اور انہوں نے اس قانون کے تحت یہ اب دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں مرد لکھوا دیا گیا تھا، ہم مرد نہیں ہیں۔ صرف 9 ہے نا حیرانی والی بات؟ آپ کو پتہ چلا نا کہ پھر یہ قانون کن لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ اور پھر اگر آپ دوسرے اعداد و شمار دیکھیں تو 29,000 افراد میں سے تقریباً 17,000 افراد وہ مرد ہیں جو مرد پیدا ہوئے اور حقیقت میں مرد ہی تھے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جنس مرد تھی، وہ بطور مرد ان کا شناختی کارڈ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے رجسٹریشن کے لیے درخواست دی نادرہ کو کہ ہم اپنے آپ کو عورت فیل کرتے ہیں۔ یہ اس ایکٹ کا ایک بہت بڑا فراڈ ہے جس پر ہم آگے بات بھی کرنے والے ہیں کہ اس ایکٹ میں حقیقت میں کیا گیا ہے، ہدف کیا تھا اور مقصد کیا تھا، اور اس ایکٹ کے ہم خلاف کیوں ہیں، کیوں ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھیں کہ 17,000 وہ مرد ہیں، مرد، حقیقی مرد، پیدائشی مرد، جو اس قانون کے تحت اپنے آپ کو عورت رجسٹر کروا چکے ہیں، یعنی اپنی جنس شناختی کارڈ پر تبدیل کروا چکے ہیں، اس بنا پر کہ ہم اپنے آپ کو عورت سمجھتے ہیں، پیدا مرد ہوئے ہیں، اوصاف سارے مردوں والے ہیں، اللہ کی دی ہوئی جنس مردانگی ہی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو عورت محسوس کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں عورت بولا، کہا، پکارا جائے، لکھا جائے، ہمیں عورت کی شناخت دی جائے۔ اچھا، 17,000 تو افراد یہ ہیں، مرد ہیں جو عورتیں بنے ہیں، اور اسی طرح باقی جو 12,000 عورتیں ہیں، 12,000 کے قریب عورتیں ہیں جو عورت پیدا ہوئی ہیں، ان کو پیدائش پر عورت کی جنس سے موسوم کیا گیا، لکھا گیا شناختی کارڈ پہ کہ عورت ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہمارے گھر میں، ان کے والدین نے کہا، اور لڑکی ہی تھی، حقیقت میں بھی لڑکی ہے، میڈیکلی بھی وہ لڑکی ہے، لیکن وہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں اپنے آپ کو لڑکا سمجھتی ہوں، مجھے لڑکا کہا جائے اور لڑکا لکھا جائے، میری شناخت لڑکے کے طور پر درج کی جائے، اور اس کی شناخت لڑکے کے طور پر درج کر دی گئی۔ تو یہ 29,000 پورے ہو گئے، 17,000 تقریباً مرد، کچھ کم ہے 17,000 سے، اور 12,000 تقریباً عورتیں، کچھ کم ہیں 12,000 سے، تو یہ ٹوٹل 29,000 ہی وہ افراد ہیں جو ہم جنس پرست ہیں،
جنہوں نے اپنی جنس تبدیل کی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہوئے ہیں، اور اگر اس کو جائز اور حلال سمجھ کر ایسا کیا ہے تو وہ مرتد ہوئے ہیں۔ تو یہ ارتداد کا دروازہ کھولنے والا، یہ لعنت کا دروازہ کھولنے والا اس ملک میں یہ قانون ہے جس کو ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کہتے ہیں۔ اور اب اس کے مقابلے میں اب دیکھ لیں 29,000 تو پورے ہو گئے، 28,700 کتنے تھے؟ وہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو ہم جنس پرست تھے، جو اللہ رب العزت کی تخلیق میں تبدیلی چاہتے تھے، اور انہوں نے کی اس قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، جبکہ حقیقی طور پر صرف 9 مرد ایسے تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اصل میں خواجہ سرا تھے، ہمارے والدین نے ہمیں مرد لکھوا دیا۔ صرف 9 افراد اور ادھر 29,000 افراد۔ تو آپ دیکھیں یہ کس کے لیے قانون بنایا گیا؟ یہ ہے اس قانون کی حقیقت۔ اب باقی 21 جو خواجہ سرا ہیں انہوں نے درخواست دی کہ وہ مرد تھے لیکن وہ بطور خواجہ سرا رجسٹر ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں اصل شناخت یعنی مرد ہی دی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بعد میں کوئی ایسی خود حرکت کی ہو اپنے آپ کو خواجہ سرا بنانے کی، اور اب اس پر وہ پشیمان ہیں اور وہ حقیقت میں مرد ہی تھے، وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تعداد تو نہ ہونے کے برابر ہے، 21 ہے اور 9 ہے۔ جو حقیقی خواجہ سرا ہیں وہ صرف 9 ہیں جو اس قانون سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، باقی 29,000 کے قریب افراد وہ ہیں جو اصل میں ہم جنس پرستی کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ڈر نہیں آتا ان کو کہ یہ کون سا قانون بنا رہے ہیں اور پاکستان کو کیا بنانے جا رہے ہیں؟ کتنی بڑی فحاشی اور ریانی اور بے حیائی ہے، یعنی حد ہو گئی ہے، اور ہماری عوام کو پتہ تک نہیں چلنے دیا گیا۔ اتنی عجلت میں اور اتنی جلدی میں اور اتنے غیر محسوس انداز میں اس قانون کو پاس کر لیا گیا، صرف اور صرف مغربی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے۔ اور پھر سیکولر جو پارٹیز ہیں ہماری، وہ تحریک انصاف ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، سب نے اس میں اپنا پورا کردار ادا کیا ہے۔ یہ نون لیگ کے دور کے اواخر میں، نون لیگ کی حکومت تھی 2018 میں جولائی میں، اور یہ جو قانون لے کر آنے والے یہ پیپلز پارٹی والے تھے، اور اس کی حمایت کرنے والے وہ پی ٹی آئی والے بھی اور ایم کیو ایم والے بھی سارے ہی تھے۔ اور اس کے بعد پھر دور آ گیا پی ٹی آئی کا، پاکستان تحریک انصاف کا، اور انہوں نے اس قانون کو پوری دنیا میں متعارف کروایا اور اس پر فخر کیا، اور ترمیم کی خواہش رکھنے والے لوگوں کو چپ کروایا زور زبردستی کہ ہم آپ کو بولنے نہیں دیں گے اور اس قانون کو ہم اسی طرح جاری رکھیں گے اور اس کا ہم تحفظ کریں گے۔ اور اس پر انہوں نے مغرب سے، یورپ سے پھر داد بھی وصول کی۔ یہ ساری ایسی پارٹیز ہیں جن کو بالکل اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، ان کی بنیاد اسلام پر نہیں ہے، ان کی بنیاد دین پر نہیں ہے، وہ سیکولر پارٹیز ہیں، اور ہماری مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ہاتھ ملتی رہ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ جماعتوں نے مزاحمت کی ہے، جیسا کہ جماعت اسلامی نے اور جمعیت علماء اسلام نے، ان کے افراد نے مزاحمت کی، لیکن ان کی بات کو اگنور کر دیا گیا اور صاف طور پر کہا گیا کہ آپ 2-3 افراد ہیں اور ادھر اتنے افراد ہیں، آپ کی بات کیسے سن لیں آپ؟ اس لیے ہم اس کو بغیر ترمیم کے اور بغیر غور کیے اس کو پاس کرنا چاہتے ہیں، اور پاس کر دیا گیا۔ تو ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن نے، اگر آج آپ آواز بلند نہیں کرتے، آپ عوام ہیں نا جن کی ووٹوں پہ اور جن کا مینڈیٹ لے کر یہ لوگ بدماشی اور عیاشی کر رہے ہیں اور غیر اسلامی ایجنڈے ان کو ہمارے ملک میں نافذ کر رہے ہیں اور لاگو کر رہے ہیں، تو آپ اصل تو آپ ہیں، آپ کے نمائندے وہ ہیں۔ تو آج آپ اگر نہیں بولیں گے اپنے حق کے لیے، جس پر اتنا بڑا ڈاکہ مارا گیا، آپ کا اسلامی حق، آپ کا شرعی حق، اور اگر آپ ایسے ہی خاموش رہیں گے تو کل کو ایسے لوگ پھر یہ اس پر ندامت کا اظہار کریں گے یا اس پر پچھتائیں گے کہ ان کے ہی بچے، ان کے لڑکے مرد ہوتے ہوئے اپنے آپ کو لڑکی رجسٹر کروا کے کسی لڑکے کے ساتھ ریلیشن میں رہیں، تو ان کو کیسا لگے گا؟ ان کی ناک کٹے گی نا، وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ تو آج ہی کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ اگر یہ قانون ایسے ہی نافذ رہتا ہے تو ہم اپنی اولادوں کو بچا نہیں پائیں گے، کہاں تک روکیں گے آپ؟ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پورا مغربی ایجنڈا جو ہے وہ آ رہا ہے ساتھ ساتھ۔ بچہ بڑا ہو گیا تو آپ پوچھ ہی نہیں سکیں گے اس کو، بلکہ چھوٹے بچے کو بھی ڈانٹ نہیں سکیں گے، وہ آپ کو پولیس کمپلین کر کے آپ کو حوالات میں بند کروا دے گا۔ یہ سارا کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ مغرب نے اتنی تگ و دو کے بعد حاصل کیا، ہمارے ملک میں
ایسے بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر لیا گیا۔ اس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔